نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں میاں محمد اکرم، آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین، جو اس وقت فلسطین کی جو سچویشن ہے اس کے حوالے سے میں آپ سے بات کرنا چاہوں گا کہ WHO ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن جو UNO کی کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے، اس نے ایک رپورٹ دی ہے کہ اس وقت 18,000 سے زیادہ فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، جن میں 70% خواتین اور بچے ہیں، اور ہر 10 منٹ کے بعد ایک بچہ اپنی جان کی بازی ہار رہا ہے۔ اور غزہ میں جو اس وقت صورتحال ہے، وہاں پہ زندگیوں کے جو ایک دیے ہیں یا جو زندہ رہنے کی جو امیدیں ہیں، وہ بڑی تیزی کے ساتھ ختم ہو رہی ہیں، اور یہاں پہ زندگیوں کو بچانے کے لیے وقت بالکل کم رہ گیا ہے۔ امریکہ بہادر ایک شیطان کا کردار ادا کرتے ہوئے اپنے اسلحے سے لدے جہاز اردن اور امارات کی طرف بھیج رہا ہے، اور اس وقت جو ہمارے فلسطین کے ہم نوا جتنے ممالک ہیں، جو شہنشاہ لوگ ہیں، سربراہ ہیں، وہ بھی یہی چاہ رہے ہیں کہ کسی طرح حماس کا خاتمہ ہو سکے۔ اللہ نہ کرے۔ کیوں؟ کہ ان کو خوف یہ ہے کہ کہیں ہماری عیش و عشرت کی جو زندگیاں گزر رہی ہیں، یہ کہیں متاثر نہ ہوں۔ اس حوالے سے مختلف ممالک میں فلسطین کے حق میں اور اسرائیل کے خلاف پروٹیسٹ بھی کیے جا رہے ہیں۔ نان مسلم کنٹریز میں چین نے بڑا دلیرانہ بے باک قسم کا بیان دیا ہے کہ بس کرے، بہت ہو گیا، ظلم کی بھی ایک حد ہوتی ہے۔ لیکن ہمارے حکمران بالکل خاموش ہیں۔ مصر اور ترکی نے حالات کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے انہوں نے اپنی افواج کو الرٹ کر دیا ہے۔ آنے والے دنوں میں شاید پاکستانی فوج کو بھی مجبوراً الرٹ ہونا پڑے۔ ناظرین، جو اس وقت کے حالات ہیں، ہماری جو بے بسی ہے، اس کو دیکھتے ہوئے تاریخ سے ایک واقعہ ملتا ہے۔ میرے خیال میں یہ جب آپ سنیں گے تو بات سمجھ میں آ جائے گی کہ کون سی ایسی چیز ہے جس نے ہمیں بزدل اور بے حس بنا دیا ہے۔ کون سا ایسا عمل ہے وہ کہ جب فارس فتح ہوا، جس کے سپہ سالار سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ تھے، تو یہ مسلمانوں کے لیے ایک پہلا موقع تھا کہ فارس کے فتح کرنے کے بعد
جو مسلمانوں کو مال غنیمت ملا وہ اتنا اس سے پہلے کسی معرکے میں یا کسی فتح پہ یا کسی علاقے کو فتح کرنے پہ نہیں ملا تھا۔ اس کی میں ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، یعنی کہ حیران کر دے منوں کے حساب سے سونا تھا، بڑے بڑی میجرمنٹ کے حساب سے بڑے وسیع بڑے بڑے قالین جن کے اوپر ہیرے اور جواہرات لگے ہوئے تھے۔ جب یہ مال غنیمت مدینہ منورہ پہنچا اور اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ تھے، ان کو اطلاع کی گئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حکم دیا کہ اس مال غنیمت کو مسجد نبوی کے صحن میں رکھ دیا جائے اور صبح میں انشاءاللہ آ کر دیکھ لوں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز کے بعد مال غنیمت کی طرف تشریف لے گئے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص اور باقی صحابہ کرام بھی وہاں پہ موجود تھے، تو اس مال غنیمت کو دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زار و قطار بلکہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ امیر المومنین، یہ تو شکر کا ایک مقام ہے کہ اللہ نے ہمیں آج یہ عروج بھی دکھایا ہے، یہ حالات بھی اللہ نے ہمیں دکھائے ہیں، اس پہ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں۔ تو اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ سعد، میرے رونے کی وجہ میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں۔ وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے نہایت ہی مشکل اور کٹھن حالات میں، مفلسی کے حالات میں، فقری کے حالات میں اللہ نے ہمیں آزمایا اور ہم اللہ کی توفیق سے اس میں کامیاب ہوئے۔ لیکن خدا کی قسم، یہ جو اللہ ہمیں مال دے کر آزما رہے ہیں، مجھ عمر کو اس میں کامیابی قطعاً نہیں نظر آ رہی۔ یہ میرا زوال تو ہو سکتا ہے، کامیابی نہیں ہو سکتی۔ تو اس وقت جو صورتحال ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جو پیشین گوئی کر دی تھی، آج وہ فلسطین کی جو سچویشن دیکھتے ہیں اور مسلمان حکمرانوں کی جو بے حسی دیکھتے ہیں، صرف مسلمان حکمران ہی نہیں، جو تعیش کی زندگی، عیش و عشرت کی زندگی کوئی بھی گزار رہا ہے، وہ بے شک عالم دین ہو، وہ سیاستدان ہو، وہ بیوروکریٹ ہو، وہ فوجی جرنیل ہو، ان چیزوں میں، ان حالات میں اس کی اپنی عیش و عشرت جو ہے، اس نے ان لوگوں کو بے حس بھی بنا دیا ہے، بے غیرت بھی بنا دیا ہے۔ اس کے علاوہ اور کوئی دوسرا ایسا مسئلہ نہیں ہے، اور اسی عمل نے ان کو زندگیوں سے محبت کرنا بھی سکھا دیا ہے۔ تو ناظرین، ہم جب عیش و عشرت کی بات کرتے ہیں، وہ صرف بادشاہوں کی نہیں کرتے، وہ حکمران کوئی بھی ہو، جیسے میں نے گزارش کی کہ جس طبقے سے بھی ہو، یہ جو عیش و عشرت ہے، یہ سب سے بڑی حق کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ اور جب تک ہم اس عیش و عشرت کی زندگی کو قربانی کے لیے تیار نہیں کریں گے، اس وقت تک امت مسلمہ پہ
طرح طرح کی مصیبتیں، طرح طرح کے مظالم یہ ہوتے رہیں گے۔ بس اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی ایسا مرد مجاہد پیدا کر دے جو ان چیزوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے وہ قرون اولا کے مسلمانوں کی طرح اسرائیل کو للکارے۔ اس کے لیے ہم دعا ہی کر سکتے ہیں۔ ناظرین، ایک اور خبر آپ کی خدمت میں کہ عمران خان نے جیل سے اپنی بہن علیمہ خان کے ذریعے قوم کو ایک پیغام دیا ہے۔ وہ پیغام یہ کہ اس نے کہہ دیا ہے کہ میری آزادی کوئی معنی نہیں رکھتی، لیکن عوام کی آزادی بہت معنی رکھتی ہے، لہذا میری آزادی کی پرواہ نہ کریں، قوم کی آزادی کی پرواہ کریں۔ ان کا یہ بیان، ان کا یہ پیغام یقین جانیے یہ دل گواہی دیتا ہے کہ کامیابی ایسے ہی لوگوں کے قدم چومتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سب کے ہاتھ پہ رحم فرمائے اور ہمیں اللہ تعالیٰ اپنی رضا والی زندگی نصیب فرمائے، ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم 24 گھنٹے کی زندگی میں ہر کام کرتے ہوئے یہ سوچیں کہ اس وقت میرے اللہ کی یہ کیا مرضی ہے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔